السلام علیکم ناظرین، بچوں کے مسائل کا پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم اگر بات کریں تو جذباتی صحت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جذباتی صحت یعنی ایموشنل ہیلتھ ہے کیا؟ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح خالد۔ مصباح خالد پچھلے 14 سال سے بچوں کے ایشوز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، خاص طور پر پروٹیکشن پہ ان کا کام ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ یہ اب تک بھی کام کر رہی ہیں، اور زیادہ تر ان کا کام بچیوں پہ بھی ہے جو 80% ہے۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو جذباتی سے جس کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ہے کیا؟ السلام علیکم مصباح خالد، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم سعدیہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ مصباح کہ آپ ہمارے اے پی پی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں، اور اتنا اہم موضوع، خاص طور پر ہم یہی بات اپنے پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے کہ بچوں کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایموشنل ہیلتھ تو بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے تو کیونکہ ان کی تو آگے زندگی پوری اسی پر ہی سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جذباتی صحت سے مراد کیا ہے؟ سعدیہ، آپ نے بہت اہم مدعے کی طرف نشاندہی کی جو آپ نے شروع کیا کہ نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو پاور سٹرکچر ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا زیادہ تر جو پاور ہے یا اختیارات ہیں وہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں مرد حضرات کے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر خواتین کی باری آتی ہے، پھر کہیں یوتھ آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پورا سائیکل ہے۔ تو نظر انداز کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سٹرکچر میں جہاں پہ آپ کے پاس مختلف آپ کے دائرہ کار ہیں کام کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس مختلف فیصلے کرنے کی اختیارات ہیں اور اختیارات ہیں، تو اس میں بچے جو ہیں وہ سب سے نچلے حصے میں آتے ہیں۔ بچوں کی اپنی کوئی سے اس طریقے سے جس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ہوتی ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ہوتی ہے۔ تو بچوں کو تو اوور آل ہی نظر انداز ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ پھر جذباتی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ چاہے بچے کی عمر 3 سال ہے چاہے 2 سال ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ بہت ساری چیزیں محسوس کر رہا ہے، وہ بہت ساری چیزیں سمجھ رہا ہے، اور جو اس کے بہت سارے رویے ان احساسات پہ بن رہے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے احساسات کو، جو اس کے تھاٹ پروسیسز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ پائے، اپنی جو مختلف فیلنگز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر پائے، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے کمیونیکیٹ کر پائے۔ اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو اس میں بہت چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ بچے بہت چھوٹی ایج سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اکثر اوقات مائیں بھی اور بڑے بھی سب جو ہوتے ہیں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیتی ہیں، چپ رہو، تمہیں نہیں پتا اس بات کا۔ تو مصباح عموماً دیکھا جائے تو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، کیا چیلنجز ہیں؟ بچوں کے دیکھیں ایج کے ساتھ بہت زیادہ چیلنجز اس طریقے سے ہوتے ہیں، مگر مطلب جس طرح ایج بڑھتی جائے گی ایج کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی اس کے تبدیل ہوتے جائیں گے۔ بالکل بالکل بڑھتی جائے گی، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو رہا تھا وہ اپنے ارد گرد دنیا خود ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کی لیڈ وہ لینا چاہتا ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ بحیثیت پیرنٹ کا، بحیثیت جو بڑے خاندان میں سے آتے ہیں اس وقت اس کو وہ مارجن نہیں مل رہا ہوتا، تو اس میں بچہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو بہت دفعہ ملٹیپل میسیجز مل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ موقعوں پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم بڑے ہو، یہ تم نے کیوں کر دیا، اور کچھ موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ تم تو بھی بچے ہو۔ پھر دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے ارد گرد جو تھوڑی سی ہمارے معاشرے میں ایک طریقے سے ناہمواری ہے نا، کلاس کے لیول پہ لے لیں، طبقات کے لیول پہ لے لیں، مختلف جینڈر کے لیول پہ لے لیں، تو وہ پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیئر پریشر اس سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا گھر کا کیا ہے، کس اکنامک کلاس سے، سوشو اکنامک کلاس سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کا موازنہ وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کہ اچھا میرا فلانا فرینڈ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون سی گاڑی میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ والدین یا ماں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ خود کسی سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی انسپائریشن ہے وہ پھر آپ بچے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے بچے کی جو ہے آپ جذباتی صحت کے لیے کہ اس کی نشو و نما ہو، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچہ کنفیوز ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اگر انہی باتوں میں جب میں اپنے بچپن میں جا رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بوجھ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو والدین ہیں وہ اس کا ادراک کیوں نہیں رکھتے کہ بچے جو ہیں ان کو اس طرح سے توجہ دینی ہے؟ ہمارے ہاں کیوں اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ایک تو جو ساتھیہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو بچے کی ایج ہے وہ 18 سال تک جو ایک انسان ہے وہ بچہ ہے، اور ہر ایج کی ایک مختلف ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہر کمیونیکیشن میں جو پیرنٹس بچے کے سامنے کرتے ہیں تو یہ نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی ایج کے لحاظ سے مناسب ہے یا نہیں ہے۔
صحیح. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اب اگر 1 سال کا بچہ ہے تو 1 سال کا بچہ بھی کیا اس کی بھی ہم جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے کیا؟ بالکل بالکل. 1 سال کا بچہ اگر آپ نوٹ کریں تو وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس کرتا ہے. تو اور یہ ماں کی زیادہ تر چونکہ اپبرنگنگ کو ماں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، حالانکہ اس پہ بھی پھر وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، ہم بتائیں کہ اچھا نہیں باپ کی بھی کتنی بالکل برابر کی ذمہ داری ہے، مگر یہ کہ اس کو جو ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے اس وقت زیادہ تر وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ اکثر دیکھیں تو بچہ اگر چڑا ہوا ہے یا رو رہا ہے تو ماں کو کس طریقے سے کام ڈاؤن کرتی ہے، تو وہ ایموشنل مینلی کنیکشن ہی ہوتا ہے. اور 1 سال کا بچہ بھی بہت ساری چیزیں فیل کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایکسپریس بھی کرتا ہے. تو اچھا مصباح خالد، جب بچہ 18 سال کی عمر تک جائے گا تو اس وقت تو وہ مختلف مطلب ماحول سے لوگوں سے جڑ جائے گا. مطلب 1 سال کا ماں کے ساتھ ہے تو اس کے بعد باپ کے ساتھ، پھر باہر نکلے گا تو جیسے آپ نے پیئر پریشر کی بات کی ہے، اس کے پیئرز دوست بنیں گے، اور اس کے بعد اسکول میں ٹیچرز ہوں گے، تو وہاں تک جاتے جاتے اس کی اس طرح سے گرومنگ ہوگی. تو سب سے زیادہ سینسٹیو ایج کون سی ہوتی ہے بچے کی ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے؟ میں کہوں گی سعدیہ کہ جو شروع کے یہ والی ہیں نا، جہاں پہ بچہ اسکول میں جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، یہ ایج ہی بہت سینسٹیو ہے. پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی بچہ اپنی ڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے الگ چیلنجز ہیں. جب بچے بچیاں اڈولسنس میں آتے ہیں تو ان کے الگ چیلنجز ہیں. تو 18 سال کی پوری ایج، ہر جیسے میں نے پہلے کہا، ہر اسٹیج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. جو سب سے سینسٹیو چیز کی اگر آپ بات کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے مینشن بھی کیا میرا زیادہ تر کام یوتھ کے ساتھ ہے اور میں بچیوں کے ساتھ بطور خاص کام کرتی ہوں، تو جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ پہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا. اور پھر وہ بہت ساری تبدیلیاں کچھ ایسی ہیں جس کے بارے میں اوپنلی ہم اپنے گھروں میں بات نہیں کرتے. کچھ جسمانی تبدیلیاں ہیں، پھر کچھ تولیدی تبدیلیاں ہیں. اس میں پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری بچے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ایموشنز آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی آپ چیزوں کو زیادہ فیل کر ہوتے ہیں. پھر کچھ مطلب سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا بچوں کو کہ بہن بھائی ہیں اور یا بہنیں ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا قد اس طرح سے ہے، مطلب ان چیزوں پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کی شخصیت کو توڑ رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھر اوور آل پورے پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھا جاتا ہے نا، کہ یہ پورا سب یہ ایک ہی چین سے جڑے ہوئے ہیں. کچھ بچوں کی اسکن پہ اس طریقے سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، موڈ سوئنگز آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر بچیوں کے اپنے پروسیسز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے کہ آپ بچی کو بٹھائیں، آپ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، آپ بیٹھیں، آپ ان کو کنوے کریں کہ بیٹا اب آپ اس ایج میں انٹر ہو رہی ہیں، یہ تبدیلیاں آپ کو رونما ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی اور یہ نارمل اور نیچرل ہیں. تو جو نارملائز کرنا ہوتا ہے نا، بہت ساری جب میں بچیوں سے بات کرتی ہوں جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، تو بہت ساری بچیوں کا ڈیلیما یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو اس پروسیس کو نارملائز کرنا، ان کو بتانا کہ یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. وہ ماں کا آپ کہہ رہی ہیں ڈیوٹی ماں کی ہے. امیڈیٹ تو آبویسلی ماں کی ہے، مگر بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ میں دوبارہ ورکنگ مدرس کے حوالے سے بات کروں کہ جو سوشل سپورٹ کا گروپ بنانا بچے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. آپ پروٹیکشن کے معاملے میں بھی دیکھ لیں، ماں ہے ٹھیک ہے، مگر کوئی 1 سے 2 یا 3 لوگ آپ کے لازمی ارد گرد ہوں، آپ کو جن پہ بھروسہ، اور بچہ ماں کی غیر موجودگی میں جن سے جا کے بات کر سکے، اپنا مسئلہ بیان کر سکے. سملرلی اسکول میں بھی ایسا ہی ہے، اسکول نے اپنی پروٹیکشن کمیٹیز بنائی نہیں ہے، فوکل پرسن ہیں، مگر بچے کو وہ کانفیڈنس ٹیچرز بھی بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، بچے ان کے ساتھ جا کے اپنی شیئرنگ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ماں کے علاوہ کبھی کسی کی خالہ، دادی، نانی، مطلب کسی کے ساتھ وہ کمفرٹ زون اس کا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. تو مصباح، ہم پیئر پریشر کی بھی بات کریں گے کہ یہ پیئر پریشر کیا ہوتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا. ہم اس وقت بچوں کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پر آج ایک اہم ایشو جذباتی صحت، ایموشنل ہیلتھ کیا ہے، اور بچہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے وہ کتنی حد تک ضروری ہے اور اس کی شخصیت پر کیا اثر ڈال سکتی ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بچوں کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پچھلے 14 سال سے کام کر رہی ہیں مصباح خالد. تو مصباح، ہم پیئر پریشر کی بات کر رہے تھے کہ پیئر پریشر جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے. کیا ہوتی ہیں پیئر پریشرز، اس سے مراد کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ان سے نپٹا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایج ہوتی ہے ایکسپلور کرنے کی. بچے کو اپنے لیے بہت سارے آپشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا مختلف سوشل اکنامک کلاسز ہوتی ہیں، مختلف اور فیسلٹیز وہ ایک طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ود ان ہوم بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کیسا ہے. اب بچے کو یہ ایکسپلین کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے،
یہ دوسرا بچہ یا بندہ گھر کے باہر کر رہا ہے مگر کس طریقے سے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، یا اگر کوئی ایسی تم سے کوئی چیز ہو گئی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو کس طریقے سے تم واپس آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہو. اور خاص طور پہ پروٹیکشن کے یا ابیوز کے ایشوز میں بچے کو کانفیڈنس دینا، سب سے پہلے تو اویئرنیس دینا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. اچھا، پیئر سے مراد آپ کی دوست بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بھی مطلب لائک مائنڈڈ جو لوگ ہوں گے انہیں ہم پیئر پریشر میں شمار کریں گے؟ دونوں آتے ہیں ساتھ. اس میں مینلی کہ آپ کو اپنے زیادہ تر ایج کے ارد گرد لوگوں سے جو آپ پہ ایک طریقے سے انسیٹ چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، آپ پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں کہ اچھا چونکہ باقی لوگ یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ فالو کرنا ہے. تو اب آج کل کے یوتھ یا ینگسٹرز آپ دیکھتے ہو کہ ان کی ایک اسپیسیفک ایک طریقے سے روٹین ہے، زیادہ تر لوگ بچوں کا ایک اسپیسیفک لائف اسٹائل ہے، تو پھر اس میں بہت زیادہ بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. صحیح، اس لیے عموماً ہمارے یہاں جو بڑے ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ صحبت جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے، اور اکثر ہم بچوں کو اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں یا باہر نہ جائیں، مطلب اس طرح کی جو ہے بچوں پہ ریسٹرکشنز کی جا رہی ہوتی ہیں. تو مصباح یہ بتائیے گا کہ آخر ان سب چیزوں کا جب 1 سال سے لے کے 18 سال تک بچہ جو ہمارا بالغ ہے، ہم اگر یہ دیکھتے ہیں یورپ میں جب بچے کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر ان کی تربیت ہمارے ہاں جس طرح پاکستان میں رویے اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو 18 سال تک بچے کی جو تربیت ہے اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ اس کو ماریں، اس کو سلیپ کریں، لیکن یہاں پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں ایک ڈیپینڈنسی کی صورتحال ہے کہ بچہ جو ہے آپ پہ ہی انحصار کرتا ہے، چاہے وہ 18 سال کے بعد آپ نے اس کی شادی کرنی ہے، 18 سال شادی کے بعد آپ نے اس کے بچے پالنے ہیں، جو آپ کی جائیداد ہے وہ بھی آپ نے اس کے نام کرنی ہے. حالانکہ اس میں ایک رویہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو، جو ہم شروع میں بات کرتے تھے، سمجھتے بھی اپنی جائیداد ہے. تو اس طرح سے کیوں ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ 1 سے 18 سال تک کے جو بچے ہوں ان کی نشو و نما کس طریقے سے کی جائے؟ دیکھیے کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے اگر ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے جو بچے کی فیلنگز ہیں، چاہے وہ جس ایج میں بھی ہیں، بچے کے ساتھ اس طور پہ بات کرنا کہ وہ اپنی فیلنگز کو بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی اور ایکسپریس کر پائے. کیونکہ ہر فیلنگ کو، اور زیادہ تر جن کو ہم سو کالڈ نیگیٹو فیلنگس کہتے ہیں مگر وہ نیگیٹو نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ غصہ یا جیلسی، اس کو بھی ایکسپریس کرنے کے مثبت اور منفی طریقے ہو سکتے ہیں. تو اس قسم سے بچے کو بتانا کہ اچھا، یہ تو ایک تو یہ اکنالج کرنا کہ اگر بچے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور وہ محسوس کر سکتا ہے. اور پھر تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اس قسم کی گفتگو کے ساتھ کرنا کہ اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم چیخو یا تم مارو یا تم کوئی چیز توڑو، اور کیا کوئی بہتر طریقہ بھی ہے جس سے تم اپنا غصہ نکال سکتے ہو. جب ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم مختلف ٹیکنیکس کے اوپر کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایک تکیہ لیں اور آپ اس کو پنچ کریں جب تک آپ کا غصہ نکل جاتا. جو بچے کریٹیو ہوتے ہیں، جن کا آرٹ سے انٹرسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ بچے لکھ کے یا ڈرا کر کے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرتے ہیں. تو ایک ضروری چیز تو یہ ہے کہ بچے میں یہ والی جو چیز ہے، فیلنگس کو ایکسپریس کرنے والی چیز، وہ انکلکیٹ کرنا. جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایج کے ساتھ بچے کو اس کی انڈیپینڈنس دینا. بہت چھوٹے بچے بھی انڈیپینڈنٹلی آپ گھر میں کیا چھوٹے چھوٹے کام ان کو اسائن کر سکتے ہیں. اگر جیسے آپ نے کہا کہ ماں باپ جھڑک دیتے ہیں، آپ کچھ بیٹھے ہیں اور کوئی نیوٹرل اگر ایسا فیصلہ ہو رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی سے امپورٹنٹ ہے، تو اس سے پوچھنا کہ اچھا تم بتاؤ، ہم نے یہ سوچا، تم بتاؤ تمہارے خیال میں یہ بہتر رہے گا یا نہ رہے گا. تو جو بچے کو ویلیو دینی ہے وہ دینی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سعدیہ آج کل کے اگر ہم حالات میں اور خاص طور پہ دیکھیں کہ آپ کیسے ایک ذمہ دار اور ایک امپیتھیٹک یا رحم دل، ایک درد دل رکھنے والا بچہ جو ہے آپ کیسے آپ پرورش کر سکتے ہیں، جو سینسٹیو ہوں، جو لوگوں کے مسئلے سمجھے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں انجسٹس بہت زیادہ ہے. اگر آپ مختلف گروپس میں دیکھیں تو بہت تضاد ہیں، کچھ پریویلیجڈ ہیں، کچھ بہت انڈر پریویلیجڈ ہیں. اینڈ دین اس سے بھی بیلنس قائم رکھنا کہ آپ بچوں کو ایکسپوجر دیں کہ آپ کے پاس یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ والی سہولیات میسر نہیں ہیں. تو ایک تو کیسے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر خوش اور راضی رہنا، بہتری کی طرف کوشش گامزن اپنی رکھنی، مگر یہ کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے، جو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے، جو پیار کا کانسیپٹ ہے. بٹ اگین جیسے میں نے کہا اس سے بیلنس رکھنا. اچھا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مطلب جو ہے اسی پہ آپ نے خوش رہنا، یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی وہ جو کہتے ہیں کہ منفی جو خیالات ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو خواہشیں جو پوری نہ ہونے والی، ان کو آپ بچوں میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. تو
تو کس طرح سے ابھی جو آپ نے بات کی جس میں آپ اسی میں خوش رہیں، بیٹیوں کی آپ نے بات کی ہے کہ چلیں ان کے ساتھ ماں کا ہے یا جس کا بھی ہے کمفرٹ زون وہ بتا دیتا ہے، لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باپ اس کا دوست ہو. اور دوسرا میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی بھی خود کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں، آپ ان کی اتنی اچھی تربیت کر رہی ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا کہ CSS کی ہوئی 5 ایک گھر کی بچیاں ہیں اور وہ 5 جو ہیں CSS کر گئی ہیں اور ٹی وی پہ چل رہا ہے. میری ایک دوست ہیں سنوبر ناظر، تو انہوں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا ہے. کیا یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ وہ کسی قابلیت کے معیار پہ آئی ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہماری بیٹیاں تھیں تو ہم اس پہ اب کریں، ورنہ اگر وہ بیٹیاں ہیں تو ٹھیک، اگر وہ کہیں CSS نہیں کر پاتی، کسی مقام یا عہدے پہ نہیں پہنچ پاتی تو ٹھیک ہے، وہ انہیں زمانہ اور معاشرہ جس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کرتا رہے. ایسا ہی سعدیہ، جو آپ نے خوش رہنے کی بات کی نا، وہاں سے بات اٹھانا چاہوں گی. جی جی، اس میں بھی اگین بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ میسج نہ دیتے ہیں کہ تمہارا ظلم ہو رہا ہے یا حق تلفی ہو رہا ہے، آپ اس میں خوش رہیں. نہیں، اس سے مراد میری تھی کہ جو فیسلٹیز فی الحال جو وسائل ہیں آپ ان میں کنٹمپٹ رہنا سیکھیں، بٹ بہتری کی طرف ایم، فوکس، گول ضرور رکھیں اپنی لائف کا. آپ یہ ضرور تعین کریں کہ اپنے ارد گرد آپ کیا کون سے حالات بدل سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو بدلنے کی طرف جائیں. جو دوسری بات آپ نے کی، یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے اور یہ لڑکوں کے ساتھ بھی اتنا ہی ہے. آپ دیکھیں تو جتنے ٹیکنیکل شعبے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، کمپیوٹر، ان میں زیادہ تر انکریج کیا جاتا ہے کہ بچے جائیں، جبکہ بہت سارے ہونہار لڑکے ایسے جن کا آرٹس پہ انٹرسٹ ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو پرفارمنگ آرٹس میں جانا چاہتے ہیں، بہت سارے میں ایسے لڑکوں سے، یوتھ سے ملی ہوں جو تھیٹر کرنا چاہتے ہیں، جو گانا بہت اچھا گاتے ہیں. مگر چونکہ اب آپ کو، جیسا آپ نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ایسٹ سمجھا ہوا ہے، اور بہت دفعہ تھنکنگ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اب اس کی پڑھائی پہ خرچ کیا تو اب وہ ریٹرن کب ملنا شروع ہوگا، یہ جانے بغیر کہ اچھا بچے کا اصل شوق کیا ہے یا بچے کی جو اصل سکل ہے وہ کیا ہے یا اس کی اصل دلچسپی کیا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. ہاں، بچیوں پہ خاص ہوتا ہے اور وہ بچیوں سے لے کے وہ ہماری خواتین کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ اپنا آپ منوانے کے لیے آپ نے ایکسٹرا آرڈنریلی جو ہے طور پہ پرفارم کرنا ہے. حالانکہ ایک بچی جو CSS نہیں کر رہی مگر وہ گھر پہ بہت اچھا کوکنگ کر رہی ہے یا کوئی آرٹس اینڈ کرافٹ کر رہی ہے تو وہ بھی اتنی اسکلڈ ہے. بٹ چونکہ آپ اس کو اکانومی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا، جو باہر جا کے کام کر رہی وہ پھر پیسے کما رہی ہے، ان پیڈ ورک کی تو کوئی اس طریقے سے حیثیت ہے نہیں. جو دوسری بات آپ کی، ہرگز نہیں کہ ماں ہی جو وہ ہے باپ ہی قریب ہو. بہت سارے ارد میں اپنی سنگل مدرس کو جانتی ہوں جن کا اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. تو یہ بھی خانے ہم نے بنا کے جوڑ دیے کہ ماں کا دائرہ کار یہ ہے اور ماں اس میں کمیونیکیٹ کرے اور باپ کا دائرہ کار یہ ہے اس میں کمیونیکیٹ کرے. دونوں نے پیدا کیا ہے، دونوں کی اولاد ہے، دونوں کی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. اور کچھ سچویشن میں ایسی جہاں پہ سنگل پیرنٹ ہے تو وہاں پہ پھر وہ ذمہ داری ان کی اور وہ کمیونیکیشن ان کی. میں بہت سارے ایسے مرد حضرات کو جانتی ہوں جو سنگل پیرنٹ ہیں اور جو بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوپ اپ کر رہے ہیں. ایون وہ یہ کہ جو یہ میں نے ایڈولسنٹ چینجز کی بات کی تو وہ ان کے بارے میں بہت اچھا طریقے سے کمیونیکیٹ. ہاں واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور میں چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے، ابھی آپ نے سنگل پیرنٹ کی بات کی ہے تو ہم آپ سے یہ بھی وعدہ لیں گے کہ آئندہ ہم آپ کو مختلف جو بچوں کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انوائٹ کرتے رہیں گے ایز ایکسپرٹ. آپ ضرور، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ آپ آئیں گے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے کچھ ویورز جو ہیں آپ کے توسط سے جان سکیں بچوں کی، جیسے آج ایک اہم موضوع ہے جذباتی صحت. تو اب اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال ہوئی ہے اس کا زیادہ تر جو اس وقت اثر پڑا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کمزور طبقہ ہے، عورتیں اور بچے، تو ان پر اس وقت زیادہ ہو رہی ہے. بچے پہلے بہت خوش ہو رہے تھے جب 3 ماہ پہلے لاک ڈاؤن ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک امیوزمنٹ ہے، لیکن پیسیج آف ٹائم بہت مختلف صورتحال ہیں اور اب تو ایسی صورتحال بن چکی ہے جو میں ایز مدر دیکھتی ہوں، ایسے لگتا ہے کہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گئی ہیں کہ کہیں نکلیں، جائیں، بولیں، مطلب بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. تو مصباح، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں پہ اس وقت کیا کووڈ کا اثر ہو رہا ہے، ان کو کس طرح سے اس میں ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو میرا اپنا خیال ہے نا، اور یہ کوئی ایسا ایکسکلوزیو خیال نہیں ہے، ایک لا ہے کہ جو بیلنس ہے نا لائف میں وہ بہت ضروری ہے. کووڈ کی سچویشن میں بھی آپ نے بچوں کو اتنا ایکسپوجر آپ دیں کہ وہ احتیاط کریں، پریکاشنز استعمال کریں، ان کو پتہ ہو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، مگر آپ اتنا ایکسپوجر نہ ان کو چلا جائے. خاص طور پہ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اوور ویلم ہو جائیں. جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ آپ ان کو ناانصافیوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہم درد دل رکھیں، شیئرنگ کرنا سیکھیں، اچھے کاموں میں حصہ لیں، مگر وہ اتنے اوور ویلم بھی نہ ہو جائیں، ان کی فیلنگز جو سیڈنس والی وہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں. تو کووڈ کی کانٹیکسٹ میں بھی یہ سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کو بہت زیادہ ایکسپوجر ہر طرف سے آ رہا ہوتا ہے، تو ایک تو وہ آپ نے بیلنس سے رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ اور زیادہ تر بچوں کی چونکہ پڑھائی کے حوالے سے بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ
کووڈ یا وداؤٹ کووڈ بچے کی پڑھائی کوئی ریس نہیں ہے, بچہ کسی ریس میں نہیں ہے. جب میں اپنا اگر میں ایکسپیرینس شیئر کروں, جب میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتی ہوں, گریڈس کے بارے میں ٹیچرس بات کرتی ہیں, میں کہتی ہوں نہیں, آپ بتائیں کہ کمیونیکیٹ میری بچی کیسے کرتی ہے, ایموشنلی کتنی خوش ہے, فرینڈشپس کتنی بناتی ہے, سینسٹیو کتنی ہے, کچھ غلط ہو رہا ہو تو بتاتی ہے کلاس میں آ کے کہ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. سملرلی از دا کیس وتھ کووڈ. اب آن لائن اسکولنگ چلی گئی ہے, آن اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا بچوں کا, تو وہ جو انرجیز ہیں وہ پازیٹیولی چینلائز نہیں ہو رہی, باہر نکلنے کے تو ویسے ہی مواقع نہیں ہے. تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اسکرین ٹائم کے بعد ایز اے فیملی آپ مل کے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کیا کر سکتے ہیں. اور بہت ساری لائف اسکلز ہیں جو امپورٹنٹ ہے. لڑکوں کو کپڑے استری کرنا آنا چاہیے, لڑکوں کو بہنوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ڈائننگ ٹیبل صاف کرنے میں, ماں کا کچن میں ہیلپ کرنے میں. تو کیا یہ ٹائم لے کے آپ یہ والی لائف اسکل سکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹائم ضائع جا رہا ہے. آپ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں جو فارمل اسکول شاید اس طریقے سے نہیں سکھا رہے. دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ اگین یہ ہے کہ اسکرین ٹائم سے جو بحیثیت ماں میں نے بھی محسوس کیا کہ بچے بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت پریشرائز نہ کریں. اگر کسی ٹائم پہ بچے کا دل نہیں چاہ رہا کلاس اٹینڈ کرنے کو تو لیٹ اٹ گو, نہ کرنے دیں. اگر کسی ٹائم پہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوم ورک کرنا چاہ رہا تو نہ کرنے دیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک بچہ جس کی انرجیز اتنی چینلائز ہو رہی تھیں, صبح اٹھنا, اسکول جانا, آپ کی اچھی خاصی ایگزرشن ہو جاتی ہے نا, واپس آنا, پھر اپنی روٹین ہے, شام کو آپ باہر جا رہے ہیں, تو اب وہ بالکل گھر میں بند ہو کے رہ گیا. تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ اور سب سے زیادہ فیلنگس کے اوپر سے ضرور بات کرنا کہ یہ سچویشن ہے, اس میں ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, کیا ہمارے ہاتھ میں نہیں, اور اس پہ ہم کیسے کم سے کم جو ہے وہ پریشان ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مصباح خالد, آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور اتنی اہم اور دلچسپ آپ نے معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. ہم آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے. جی ویورز, آپ سن رہے تھے مصباح خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصباح خالد نے بہت اچھی بات کی ہے کہ 1 سے 18 سال تک جو بچے ہیں ان کی جذباتی صحت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. وہ صرف ہم یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, بلکہ 1 سال سے پہلے سے ہی جو بچہ ہے اس کی وہ جذباتی صحت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ 18 سال کے بچے کی. تو ہمیں شروع میں ہی بچے کو یہ سکھانا ہے, وہ جس کلاس سے ہیں, جو ہمارے وسائل ہیں, ہمیں ان کے اندر ہی خوش رہنا ان بچوں کو سکھانا ہے, اور جو ویلیوز ہیں ان کو صحیح طرح سے پازیٹیوٹی میں وہ دینی ہے. اور بچوں کے ساتھ ماں ہو باپ ہو, ان دونوں کا فرض بنتا ہے. صرف یہ نہیں ہے ہم اکثر ماں پہ ہی ہر چیز کر دیتے ہیں, لیکن دونوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دونوں بچوں کو ٹائم دے. بیٹیوں کو باپ بھی اسی طرح سے ٹائم دے سکتا ہے, اور ماں جو ہے وہ بھی بیٹے کو اس طرح سے ٹائم دے سکتی ہے. ہاں, زندگی کا ایک گول ضرور بنائیں اور بچوں کو بتائیں کہ اس گول تک آپ نے پہنچنا ہے. اور کووڈ-19 میں بھی بچوں کو آپ نے اسی طرح سے خیال رکھنا ہے. اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ کلاس میں اگر 60 بچے ہوتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن ہی لے, تو باقی جو 59 بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے. تو اس لیے آپ نے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا, ان کے ساتھ ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ نے کے بعد.